پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری شیڈول کے مطابق نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا 18 سال بعد پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا۔ مہمان ٹیم 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کھیلنے 11 ستمبر کو پاکستان پہنچے گی۔ سیریز میں شامل تینوں ون ڈے میچز راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اور 5 T20 میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے۔ ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں شامل 3 میچز 17، 19 اور 21 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔ T20 انٹرنیشنل سیریز کے پہلے 3 میچز 25، 26 اور 29 ستمبر کو کھیلے جائیں گے۔ آخری 2 T20 انٹرنیشنل میچز 1 اور 3 اکتوبر کو کھیلے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ سیزن 2021 اور 2022 میں پاکستان کا دورہ کرنے والی پہلی غیر ملکی ٹیم ہوگی، جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا۔ 20 رکنی اسکواڈ کی قیادت بابر اعظم کریں گے۔ نجی ٹی وی چینل کے مطابق قومی اسکواڈ میں مڈل آرڈر بیٹسمین افتخار احمد اور خوشدل شاہ کی واپسی ہوئی ہے، جبکہ زاہد محمود، شاہ نواز دانی اور محمد وسیم جونیئر بھی ون ڈے انٹرنیشنل اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ حارث سہیل، سلمان علی آغا، سرفراز احمد اور شعیب مقصود دورہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز میں جگہ نہیں بنا سکے۔ سرفراز احمد کو ون ڈے ٹیم سے نکالا جانا ایک حیران کن تبدیلی ہے، جبکہ وہ چیمپئن ٹرافی کے وننگ کیپٹن ہیں اور ون ڈے میچز میں کافی اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی جگہ محمد حارث کو وکٹ کیپر رکھا گیا ہے۔ پی سی بی کے مطابق بابر اعظم، شاداب خان، عبداللہ شفیق، امام الحق، فخر زمان، فہیم اشرف اور خوشدل شاہ ٹیم کا حصہ ہوں گے، جبکہ افتخار احمد، حارث رؤف، حسن علی، محمد حارث، محمد رضوان اور محمد حسنین بھی قومی اسکواڈ میں شامل ہوں گے، جبکہ دیگر کھلاڑیوں میں محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، سعود شکیل، شہین شاہ افریدی، شاہ نواز دانی، عثمان قادر اور زاہد محمود شامل ہیں۔ جبکہ T20 کے لیے بھی 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ کپتان بابر اعظم، نائب کپتان شاداب خان، آصف علی، اعظم خان، حارث رؤف، حسن علی، عماد وسیم، خوشدل شاہ، محمد حفیظ، محمد حسنین، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، شہین شاہ افریدی اور شعیب مقصود شامل ہیں، جبکہ ریزرو میں فخر زمان، شاہ نواز دانی اور عثمان قادر شامل ہیں۔ T20 اسکواڈ کے بعد مصباح الحق اور وقار یونس نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ناظرین، کمنٹ میں اس ویڈیو کے متعلق اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔